اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اگر دین سیکھنے کے لیے آپ کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے، مصیبت اٹھانا پڑے، دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثال دے کر اگر چین ہی کیوں نہ جانا پڑے تو تم دور دراز کا سفر کرو اور علم حاصل کرو۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ پیری مریدی اور محفل سما پر اور پیری مریدی پر۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہم مرید ہوتے ہیں تو آیا یہ قرآن سے حدیث سے یہ چیز ثابت ہے؟ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے تعلق سے میں ایک قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، بغور اس کو سنیے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ تو اس کا ترجمہ معنی مفہوم یہ ہے بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، جیسے اس کی قدرت کے لائق ہے، شان کے لائق ہے۔ تو جس نے عہد توڑا، بیعت کر کے وعدے کو توڑا، تو وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔ تو یہ آیت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، جو آپ سے وعدہ کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ ہی سے وعدہ و اقرار کرتے ہیں۔ اور جو عہد کر کر عہد شکنی کرے، عہد کو توڑ دے، تو عہد توڑے گا تو وہ اسی کا برا کرے گا اور عنقریب وہ اپنے انجام کو دیکھے گا۔ اور جو اپنے عہد کو پورا کرے گا، جو بیعت کرتے ہیں تو اس نے اللہ سے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں اس نے بیعت کی، تو عنقریب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عظیم اجر عطا کرے گا جو اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ تو ہم بھی جب مرید ہوتے تو عہد کرتے نا، مرید ہوتا ہوں میں، اور توبہ و استغفار بھی کرایا جاتا، اور عہد کرتے ہم کیا عہد کرتے؟ آئندہ شریعت کی پابندی کریں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تمام ان چیزوں کا ہم عہد کرتے۔ تو یہ عہد پر ہم قائم رہ رہے یا عہد کو توڑ دے رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا؟ جو عہد توڑے گا وہ اسی کا خسارہ ہے اسی میں، اور جو عہد کی پاسداری کرے گا، اس کی پابندی کرے گا، اس کو ادا کرے گا جو اس نے اللہ اس کے رسول سے وعدہ کیا، تو ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جب بیعت ہوئے تو ہم وہ بیعت پر جو ہم کلمات دہرائے تھے تو ہم اس پر قائم ہیں؟
قائم ہے وہ وعدے پر، وہ عہد پر جو ہم نے اپنے پیر کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں جو عہد کیے تھے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ پیری مریدی اور محفل سما۔ تو یہ بیعت کے تعلق سے میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کو دلیل کے طور پر بیان کر دی کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، اس کے بعد صحابہ تابعین طب تابعین سے یہ معاملہ چل لیتے امت تک آیا۔ تو یوں قرآن سے یہ نص سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہے کہ بیعت جو کرتے اور کراتے ہیں، تو کسی بزرگ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر عہد کرنا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ بیعت اسلام بھی ہے، بیعت توبہ بھی ہے اور بیعت جہاد بھی ہے۔ تو وقتاً فوقتاً صحابہ اکرام ان معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرے۔ تو ہم جو بیعت کرتے ہیں وہ بیعت توبہ، بیعت اسلام کہ اسلام پر ہم قائم رہیں گے، بیعت توبہ کہ توبہ پر ہم قائم رہیں گے، گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ بیعت توبہ ہے، بیعت توبہ ہے جو صحابہ اکرام بھی کرتے تھے۔ یہ قرآن و سنت سے یہ چیز کیا ہے؟ ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ بہت عظیم منصب ہے پیری مریدی کا۔ تو بدقسمتی سے بعض ایسے لوگ ہمارے درمیان میں جو اس شعبے کو، اس منصب کو بھی بدنام کر دیے، جو ڈبہ قسم کے جو پیر ہیں، تو وہ لوگ اپنی دکان چلا رہے ہیں، حالانکہ وہ اس منصب کے اہل نہیں ہیں، اس منصب کے لائق نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ اس منصب پر بیٹھ گئے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی علامت بٹے باز پیر کی، ڈھونگی پیر کی، جعلی پیر کی، نقلی پیر کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ کہ وہ علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو روکتا، علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو روکتا، اپنے متبعین کو اپنی بات منواتا، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں جانے سے روکتا۔ کیوں؟ علماء اہل سنت کے پاس جائے گا، سوال کرے گا، جواب ملے گا تو ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ سخت منع کرتے، سخت روکتے۔ اور جو بٹے باز قسم کے جو پیری مریدی جو چلاتے، یہ لوگ کی اور ایک بڑی نشانی، یہ لوگ نماز سے کوسوں دور رہتے۔ محفل سما کے نام پر یہ لوگ اپنی راتیں برباد کرتے، بربادی ہے یہ۔ انشاءاللہ میں حوالہ بھی دیتا ہوں آپ کو کیسے برباد کرتے۔ محفل سما کے نام پر اپنی راتوں کو برباد کرتے، حالانکہ ان کے جو متبعین رہتے، امام بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چشتی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے، امام بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دلی میں آپ کی مزار ہے، چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں امام بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے، آپ کے عقیدت مندوں میں سے، آپ کے عقیدت مندوں میں سے، آپ کے مریدین میں سے ہے۔ امام بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی سما سنتے تھے اور اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں مخلوق کا کلام مختصر سنو، اللہ کے کلام کے مقابلے میں مخلوق کا کلام مختصر سنو۔ سما کس کا کلام ہے؟ مخلوق کا یا اللہ کا؟ مخلوق کا کلام ہے۔ اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ذہن دے رہے ہیں اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے شاگردین کو، اپنے مریدین کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ مختصر سما ہوتا تھا، اس کے بعد کلام اللہ پڑھا جاتا ہے، مختصر سا سما ہوتا تھا، پھر کلام اللہ پڑھا جاتا تھا۔ تو زیادہ کیا پڑھا جاتا تھا؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام پڑھا جاتا تھا، اور مختصر محفل سما ہوتا تھا۔ اور محفل سما کیوں کیا جاتا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور کوئی یہ ویڈیو دیکھ کر ناراض ہوئے، اس سے میرے کو غرض نہیں ہے، ہم یہاں پر حق بات سیکھنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ تو جو محفل سما کرتے ہیں، آپ کو ایسی ایک شخصیت کا میں نام بتاتا ہوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی دادا پیر ہے،
ان کا قول بیان کرتا ہوں محفل سما کے بارے میں. کون ہے وہ؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا پیر، غوث پاک سے بھی بڑا مرتبہ، آپ سے بھی پہلے کے بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو محفل سما کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھوں گا. سما کا بیان و تحقیق، سما کا بیان و تحقیق. یہ محفل جو سجائی جاتی ہے محفل سما کے نام سے، تو اس کو محفل سما کیوں کہتے ہیں؟ ایک بندہ میرے کو ملا، وہ نیا نیا مرید ہوا، تو وہ محفل سما میں میرے سے تکرار شروع کر دیا. اس نے بولا بھائی آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ تو ابھی ابھی مرید ہوئے 3 مہینے ہو رہا، آپ کا جوش یہ ہے عروج پر ہے، اب اپنے قابو میں نہیں ہے. میں آپ سے بات کروں گا تو خود آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر خود اپنی نظروں میں آپ ذلیل ہو جائیں گے. تو میرے کو آپ کو ذلیل کرنا نہیں ہے، آپ کی اصلاح کرنا ہے. سنیں، تو آپ خود اپنے آپ کو ذلت پہ پیش مت کرو بولا میں. اور آپ کا جو درجہ ہے، جو حیثیت ہے، وہی حیثیت میں رہ کے بات کرو. ابھی آپ اس میں انٹری لیے، اب وہ گہرائی میں مت جاؤ. آپ کی ابھی وہ اتنا عروج پر نہیں پہنچے آپ. سنیں، میں مرید ہو کے 12 سال ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. سنیں، محفل جمع کر دینا آپ. تو میں اس پہ اعتراض کیا، نہیں آپ محفل سما میں جاؤ، دیکھو آپ کو کیا ملتا وہاں پہ. ٹھیک ہے محفل سما کر دینا. سما کا معنی بتاؤ بولا. محفل سما، سما کا معنی بتاؤ. سما کس کو کہتے ہیں؟ اس محفل کو محفل سما کیوں کہا جاتا؟ یعنی آپ بتا دیجئے. میں بولا مرید ان سے، وہ سیکھتے میرے سے. آپ کے پیر صاحب انہوں ہیں، دین میرے سے سیکھتے آپ، تو مرید کیوں ہوئے پوچھا میں. مرید بندہ کیوں ہوتا؟ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے. وہ بندہ جاہل تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے ولی کو وہ اپنے ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت ہوتا جو عالم ہے، باعمل ہے، با شرع ہے، کہ ان کے علم سے فیضیاب ہوں اور اپنے عمل کو درست کرے، علم دین حاصل کرے. تو محفل سما کرتے. آپ کو خود کو نہیں معلوم سما کا معنی کیا ہے؟ سما کا معنی ہے سننا. محفل سما وہاں پر سننے کے لیے جاتے آپ. محفل سما میں سنتے ہی صرف، آپ کچھ نہیں کرتے، صرف سنتے آپ جا کے. تو یہ چیز تو میں بتا دیا. میرے کو اپنا پیر تسلیم کر رہے ہیں آپ. مرید وہاں پر ہوئے، سیکھو میرے سے، انشاءاللہ میں سکھا دیتا ہوں. اور بٹے باز قسم کی پیر کی ایک علامت یہ ہے کہ انہیں علم سے محروم رکھتا، علم سے محروم رکھتا، کبھی بھی دین کے قریب نہیں جانے دیتا. ایک پیر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اب نام بتاؤں گا تو آپ کو غلط لگے گا، لوگ اعتراض کریں گے کہ بھائی ویڈیو میں نام بتا دیے، ظاہر کر دیے. انہوں یہاں تک بک دیے کہ ہمارے پہ نماز فرض نہیں ہے. ہمارے پر نماز فرض نہیں ہے، نماز معاف ہے ہمارے پر. کیوں بولو ہم فلاں نسل سے ہیں. یہ کفر آپ بک دیے. یہ کفر سے توبہ کب کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز فرض تھی، ہم روحانی نماز پڑھتے. صحابہ روحانی نماز پڑھتے تھے یا جسمانی نماز پڑھتے تھے؟ جسمانی نماز پڑھتے تھے نا. کسی صحابی نے روحانی نماز پڑھی؟ ان کی روحانی نماز ہوتی فلاں مکے میں ہوتی، فلاں مدینے میں ہوتی، فلاں بغداد میں ہوتی، فلاں اجمیر میں ہوتی، فلاں عراق میں ہوتی. ایسی نمازیں ان کی ہوتی. کیا صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ یہاں پر رہتے تھے وہاں پر نماز ادا کرتے تھے؟ صحابہ تو ظاہری نماز پڑھتے تھے. ہم پر آپ پر تو 5 نمازیں پڑھ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اضافی نماز تھی جو فرض تھی، وہ تہجد کی نماز تھی. وہ تہجد کی نماز تھی. اب جو مرید بن رہا اس کو ہی نہیں پتا کہ بھائی پیر کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے، پیر کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے. اور آپ مرید بنے 3 مہینے ہو گئے، پیر کے اندر کیا قابلیت ہونی چاہیے. علماء فرمائے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا شرائط بیان کیے.
آپ نے پیر بنانے سے پہلے وہ شرائط کا آپ نے سیکھا، علم سیکھا کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہونی چاہیے، کیا شرائط ہونی چاہیے جو علماء اہل سنت نے بیان کیے؟ نہیں پتہ، تو کسی کے بھی ہتھے چڑھ کے جا کے ہاتھ دے کر بیعت ہو جاتے؟ 4 شرائط بیان کیے علماء اہل سنت نے، بڑے بڑے اکابر علماء نے. وہ 4 شرائط کیا ہے؟ اگر وہ شرائط پائے گئے تو وہ پیر بننے کا اہل ہے، قابل ہے، وہ منصب اس کو بیٹھنے کے لیے دیا جائے گا، وہ مرید کر سکتا بندوں کو، اس کی قابلیت ہے اس کے اندر، وہ پیری مریدی کے منصب پر بیٹھ سکتا، لوگوں کو مرید کرا سکتا، بیعت لے سکتا. 4 شرائط کیا ہے؟ سنی صحیح العقیدہ عالم، سنی صحیح العقیدہ عالم ہونا. عالم ہے صاحب. اب عالم کی ڈیفینیشن پوچھا میں، پہلی شرط تو چلو میں بتا دیا. عالم کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کو پتا؟ کتنا علم ہونا ضروری ہے وہ بھی نہیں پتا. ہم کو ہی بتاؤ، ہم کو ہی بتا. بھائی وہاں پر جا کے کیا فیض لے رہے آپ؟ پھر خالی محفل سما میں بیٹھ رہے آپ، خالی وہ ڈھول تاشے کا لطف لے رہے آپ. سیکھ کیا رہے محفل سما سے؟ اس کا درجہ کیا ہے پوچھا میں. محفل سما کا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا مباح ہے؟ درجہ کیا ہے وہ بھی نہیں پتا. جس چیز کو آپ اپنائیں شریعت میں اس کا درجہ کیا ہے وہ بھی نہیں پتا. تو کیسی بدبختی ہے، ایک چیز کو آپ اپنا لیے، شریعت میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ بھی نہیں پتا. نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز کیا ہے بولے تو فرض ہے بولتے، نہیں معلوم بولے تو کیسا؟ نہیں معلوم بولے تو کیسا؟ بےخوبی کہیں گے نا لوگ. بھائی 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، بچہ بتاتا. ایک چیز پر آپ عامل ہے، عمل کر رہے تو اس کا درجہ اسلام میں کیا ہے نہیں بتاتے آپ. تو آپ یہ محفل سما کر رہے اس کا درجہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں بزرگان دین، بڑے بڑے اکابر جو اولیاء اکرام گزرے ان کا قول پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو جو حق کے متلاشی ہیں، جن کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، خدا و رسول کا پاس ہے، خدا و رسول کا ادب و احترام ہے، خوف ہے اللہ کا، تو ان کی بارگاہ میں میری گزارش ہے کہ ان باتوں کو وہ قبول کرے اور ایسے محفلات سے بچنے کی کوشش کرے. سما کا بیان و تحقیق. حضرت سیدنا قاضی حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام الصوفیہ، امام الصوفیہ، صوفیہ کے امام کون؟ حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی، صوفیہ کے امام. کیسے القاب ہے، دو کیسا لقب ہے. امام الصوفیہ حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، آپ کا قول نقل کرتے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں نے آپ کو بتایا کون ہے، غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں اور آپ کے دادا پیروں میں آتے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی مقام و مرتبے میں بڑے. تو آپ کا قول نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں محفل سما میں شریک لوگ، محفل سما میں جو شرکت کرتے وہ لوگ، ان کے بارے میں نمبر 1 یا عوام ہوتے ہیں، یا عوام ہوتے ہیں، حالانکہ بقائے نفوس کی خاطر ان کے لیے سماع حرام ہے. سمجھے بات کو آپ؟ عوام الناس کے لیے محفل سما حرام ہے. عوام الناس، عام آدمی، کاروباری آدمی، اس کے لیے سما کیا ہے؟ حرام ہے. سما میں شرکت کرنا اس کے لیے حرام ہے. خواص کے لیے، وہ خواص کی تعریف آگے بیان کی ہے. وہ خاص کون لوگ ہیں؟ جن کے لیے اگر شرائط پائے گئے تو ان کے لیے وہ جائز ہے. بعض کے لیے مباح ہے، بعض کے لیے مستحب ہے، کرے تو ثواب کی بھی حقدار ہے، اور بعض کے لیے مباح ہے، یعنی کہ کرے تو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ لوگ کون ہیں جن کے لیے مباح ہیں، اور حرام کس کے لیے میں آپ کو بتا دیا. جس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جا کر وہاں پر محفل سما میں پڑھ گیا، تیرے لیے محفل سما ہے بھائی. عوام الناس کے لیے محفل سما ہے ہی نہیں. اور اولیاء اکرام محفل سما کیوں کرتے تھے؟ ذرا آپ جواب دے سکیں گے اس کا؟ کیوں کرتے تھے محفل سما وہ لوگ؟ اس کا جواب وہ بندہ خود نہیں بتا سکتا جو سالوں سے محفل سما کر رہا. نمبر 1 یہ عوام ہوتے ہیں، حالانکہ بقائے نفوس کی خاطر ان کے لیے سماع حرام ہے. نمبر 2
یا زاہدین ہوتے ہیں، زاہد ہوتے ہیں، تقوی پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں یا تو کہ حصول مجاہدہ کی خاطر ان کے لیے سماع مباح ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ جو تقوی پرہیزگار لوگ ہیں، جو اپنے نفس کا جائزہ لینے کے لیے محفل سماع میں شرکت کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ محفل سماع مباح ہے، جائز ہے. نمبر 3، یا پھر عارفین ہوتے ہیں. عارف کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی، جس کو معرفت حاصل ہو، جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی پہچان جس کو، تو اس کو کہتے ہیں عارف باللہ، اللہ کو جاننے والا، اللہ کو پہچاننے والا. یا پھر عارفین ہوتے ہیں کہ حیات قلبی کی خاطر، دل کو زندہ رکھنے کی خاطر، اپنے دل کو زندہ رکھنے کے خاطر ان کے لیے سماع مستحب ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے، یعنی کہ کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. اس کے لیے عارفین کے لیے، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے، یا بندے کو بنیادی علوم حاصل نہیں ہے، اللہ کی معرفت کہاں سے حاصل ہو گئی بھائی تیرے کو؟ اللہ کی معرفت اگر تیرے کو حاصل ہو جاتی تو شریعت کا پابند ہو جاتا تھا. تو جنید بغدادی جس کا میں قول نقل کیا ابھی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اس وقت اس کو اللہ کا ولی تسلیم مت کرو. اگر وہ ہوا پر اٹھ کر بھی بتا دے اللہ کا ولی تسلیم مت کرو، اللہ کا ولی مت مانو. اگر وہ پانی پر چل کر بھی بتا دے اللہ کا ولی، اس کو مت تسلیم کرو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند نہ دیکھ لو. جب تک اللہ اس کے رسول کی شریعت کا اس کو پابند نہ دیکھ لو، جب تک اللہ کا ولی تسلیم مت کرو. یہاں پر نماز روزے کی پابندی نہیں ہے، اللہ کے ولی بنے بیٹھے، دین کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے، پوری پیری مریدی چلا رہے صاحب. اور جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہوا پر اڑ کر بھی بتائے، پانی پر چل کر بھی بتائے اللہ کا ولی تسلیم مت کرو جب تک شریعت کا پابند نہ دیکھ لو. کھلا اعلانیہ طور پر نوازۂ خزاں کرتے. محفل سماع رات پوری اسی میں گئی، اذان ہو رہی، اذان کا ادب و احترام کچھ بھی نہیں، محفل سماع جاری ہے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اذان کا ادب و احترام کرے اور سماع کو روک دے اور اذان کا جواب دے. اس پر آپ کا عمل ہے. ڈھول بج رہا، تالیاں بج رہی، تو یہ ڈھول بجانا یہ اسلام میں جائز ہے؟ طبلہ بجانا، طبلہ کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہاتھ سے بجتا، ایک ہاتھ سے جو بجاتے نا اس کو طبلہ کہتے ہیں. ڈھول کس کو کہتے ہیں؟ جو دو ہاتھ سے بجتا، دو طرف سے بجتا، اس کو ڈھول کہتے ہیں. جی، تو یہ چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا رہا محفل سماع میں، تو یہ چیز کیا جائز ہے اسلام میں؟ اسلام میں شریعت میں یہ جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے کہ آلات موسیقی کو مجھے توڑنے کے لیے بھیجا گیا، اور آپ اسی کو بڑھاوا دے رہے ہیں محفل سماع کے نام پر. محفل سماع یہ جو آج جو میں انشاءاللہ اقوال پیش کروں گا، علماء فرماتے جو آج محفل سماع جو رائج ہے وہ بلا شبہ وہ محفل سماع حرام ہے. بلا شک و شبہ آج جو رائج ہے، آج جو محفل سماع جو لوگ محفلیں کر رہے ہیں، وہ بلا شک و شبہ وہ محفل کیا ہے؟ محفل سماع وہ حرام ہے. انشاءاللہ میں بزرگوں کے اقوال پیش کروں گا انشاءاللہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے ایسے بٹے بازوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. پہلے تو آپ گناہ گار تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان بھی برباد کر لیتے. آپ پہلے صرف گناہ گار تھے، ان کے ہتھے چڑھ گئے نا، ایمان بھی برباد ہو جاتا آپ کا. کیوں؟ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کراتے، اپنی پیروی کراتے، اپنی پیروی کراتے. اور ان کا حکم یہ ہوتا کہ میں جو بولا وہ لفظ آخر ہے. فلاں وہ عالم بولا چھوڑ دو اس کو، فلاں وہ مفتی صاحب بولے چھوڑ دو ان کی بات کو، میری بات مانو. تو میرے سے بیعت ہوئے یا ان سے بیعت ہوئے؟ میری بات مانو. اگر میں شریعت کے خلاف بھی بات کروں تو میری بات مانو. تو یہ بٹے باز قسم کے پیر و مرید یہ پیر رہتے جو اپنی دکان چلا رہے، اور ان کے نذرانوں سے ہی ان کا گھر چلتا. میں آپ کو اور ایک پیارا واقعہ سناتا ہوں. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک مرید کے ساتھ جا رہے تھے، اپنے ایک مرید کے ساتھ
جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑے وقت کے بزرگ ملے، تو انہوں نے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے ساتھ میں جو آپ کے رفیق ساتھی تھے ان کو چند نصیحتیں کرے، اور ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کیا تھی معلوم؟ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک نصیحت کرے، آپ کے جو مریدین آپ کو جب کبھی نذرانہ دے، وہ نذرانہ اگر آپ اپنی ذات پر اگر خرچ کریں گے تو کبھی بھی اپنی مرید کی اصلاح نہیں کر پائیں گے، اپنی مرید کے کبھی اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ تو جو اولیاء کرام گزرے نا، ان کو جب کبھی نذرانہ آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ رائے خدا میں خرچ کر دیتے تھے، اپنی ذات پہ خرچہ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ لوگ کا گھر اسی سے چل رہا تھا، چائے لے کر آؤ، بسکٹ لے کر آؤ، بریانی لے کر آؤ، فلاں آتے وقت کھانا لے کر آؤ۔ تو کون سے اللہ کا ولی جو گزرا، جو مرید کرتا تھا، وہ اس طریقے سے نذرانے بٹورتا تھا؟ پہلے جو اولیاء اکرام ہوتے تھے، جو مرید کراتے تھے، وہ مرید کے دل پہ نظر رکھتے تھے، اور آج بٹے قسم کے جو پیر ہیں وہ جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ میرا فلاں مرید کیا بزنس کرتا ہے، اس کی کتنی جیب بھری ہوئی ہے، لاؤ نذرانہ لاؤ، خالی کرو جیب۔ ایسا دور چل رہا، تو ہم بھی مرید ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، مگر ہمارا جو پیر ہے وہ پیر کامل ہے، پیر کامل ہے۔ مرید بننے کا انکار نہیں ہے، مرید بنو آپ، مگر پہلے وہ سیکھو کہ کس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، کس سے مرید ہونا ہے، اس کے اندر کیا خصوصیات ہونے چاہیے، کیا شرائط ہونا چاہیے۔ جب وہ قابل ہے تو بلا شک و شبہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ دو۔ اگر ایسا پیر کامل آپ کو مل گیا تو مرحبا، پھر دیکھیے آپ کو کیسا فیض اس کا جاری ہوتا ہے، اور کیسے آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور اللہ اس کے رسول کا کیسا قرب حاصل ہوتا ہے، آپ خود گواہی دیں گے۔ اور ایسے جو بٹے باز قسم کے جو لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں نا، انہیں جہاں پر تھا وہاں پر ہی رکا ہوا رہتا، بے نمازی کا بے نمازی رہتا انہیں، اور علم میں جو جہالت اس کی پہلے تھی وہی جہالت پر انہیں قائم رہتا، آگے بڑھتا ہی نہیں انہیں۔ کیوں بڑھنے ہی نہیں دیتا انہیں؟ کیوں؟ وہ لوگ کا ایک ہی رہتا، محفل سما، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور محفل سما جو جن کو یہ چڑھا ہوا رہتا نا بھوت، میں ایک میرا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ لوگ محفل سما کے مقابلے میں نعت بہت کم پڑھتے، نعت بہت کم پڑھتے، محفل سما بہت زیادہ کرتے۔ حالانکہ عبادت نعت ہے، نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، نعت سننا بھی عبادت ہے۔ نعت پڑھنا کس کی سنت ہے، کس کی عبادت ہے؟ صحابہ اکرام کا عمل ہے نعت پڑھنا، اور نعت سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ محفل سما کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ آپ اس کو فوقیت دے دیے، اتنا درجہ بلند کر دیا اس کا کہ بھی نماز بھی گئی، روزے بھی گئے، تمام چیزیں چلے گئے، اس میں رات برباد پوری، جو عشاء کے بعد بیٹھے فجر تک پورا چل رہا صاحب، چل رہا، وہاں پہ اس کو حال بھی آ رہا کرتے، حال کی کیفیت اگر تو بتا دیا نا میں تیرا مرید بن جاتا ہوں۔ میں حال کی کیفیت کیا ہے معلوم؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حال کی کیفیت بیان کی ہے۔ پوچھا گیا حضرت حال کسے کہتے ہیں؟ تو آپ فرمائے کہ یہاں یہ ایک قسم کا حال ہے، ایک قسم کی کیفیت ہے، جب بندے پر یہ طاری ہوتی ہے تو اگر کوئی اس کے اس وقت 1000 ٹکڑے بھی کر دیے جاتے اس کو ذرہ برابر بھی پتہ نہ چلے۔ حال کی کیفیت یہ ہے۔ اب ان کو حال آیا کرتے، سن چکا ابھی ہوش میں آ جاتا ہوں۔ بابا فرید کیا فرماتے ہیں؟ یہاں یہ ایک قسم کی کیفیت ہے، اگر وہ کیفیت اگر کسی کے اوپر آ جائے اس وقت اس کے 1000 ٹکڑے بھی کر دیے جائے تو اس کو ذرہ برابر پتہ نہ چلے۔ اللہ کے ایسا قرب میں پہنچ جاتا بندہ، اور بہت سے غیبی امور اس پر ظاہر ہو جاتے۔ عام بندہ جس کو دیکھ نہیں پاتا وہ چیزوں کو وہ دیکھ لیتا، صاحب کشف بن جاتا، وہ غیبی امور اس پر ظاہر ہو جاتے، جنات کو دیکھنے لگتا، فرشتوں کو دیکھنے لگتا، جنت دوزخ اس کے سامنے آ جاتی بعض اوقات۔ یہ ہے وجد کی کیفیت، ان کو آیا کرتے وجد، حال آیا کرتے، جا کے سوئی چکو پورا حال غائب ہو جاتا ان کا، کیسا دھوکہ دیا جا رہا، کیسا چورن بیچا جا رہا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بٹے بازوں سے اپنا ایمان محفوظ فرمائے، آمین۔ تو میں نے آپ کے سامنے
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کیے، وہ بیان کیا۔ تو محفل سماع عوام الناس کے لیے حرام ہے، اور جو زاہد عابد ہے اور جو عارف باللہ ہے، جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ مباح و مستحب ہے، مباح و مستحب ہے اس کے لیے۔ اور محفل سماع میں یہ فارسی کلام پڑھا جاتا، مشکل الفاظ رہتے، اور جو بیٹھنے والے ہیں ناظرین، ان سے اگر پوچھ لیا جائے نا اس کا معنی مفہوم کیا ہے، بولے تو اس کو پتہ ہی نہیں پتا اس کی تشریح کر ہی نہیں پاتا۔ تو بھائی تو کس سے فائدہ حاصل کر رہا؟ تیرے کو جب پتہ ہی نہیں ہے وہ کلام کا معنی مفہوم نہیں ہے، تو تیرے کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اس سے کیا حاصل کر رہا ہے یہاں پر تو اس کے لیے حرام ہے، ایسے شخص کے لیے حرام ہے جو کلام کو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ یا پھر عارفین ہوتے ہیں کہ حیات قلبی کی خاطر ان کے لیے سماع مستحب ہے۔ صاحب قوت القلوب حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی حارثی مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بھی اسی طرح ذکر فرمایا، اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی، سلسلہ سہروردیہ کے بانی وہ امام شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد سہروردی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے عوارف المعارف میں اسے صحیح قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے سماع کی اصطلاحی حرمت ذکر نہیں فرمائی، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ سماع نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی مراد کیا ہے؟ سماع نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت سیدنا قاضی حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نظم کی صورت میں اپنے والد محترم سے ایک فتویٰ نقل کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رقص کرنے اور ڈف بجانے میں اختلاف ہے، رقص کرنے میں اور ڈف بجانے میں اختلاف ہے، اور بے شک شریعت نے اسے ہرگز عبادت قرار نہیں دیا، اسے عبادت قرار نہیں دیا۔ کس کو؟ محفل سماع کو۔ اور جس نے اسے جائز قرار دیا اور اس نے بھی اسے مباحی کہا، جس نے شرائط کے مطابق اس کو جائز قرار دیا، اس نے زیادہ سے زیادہ اس کو کیا قرار دیا؟ مباح۔ زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ کیا ہے؟ مباح و مستحب ہے، اس سے زیادہ درجہ نہیں ہے۔ اگر شرائط پائے گئے تو وہ محفل سماع میں جو سالوں سے شرکت کر رہا نا، اس کو محفل سماع کی شرائط بھی نہیں پتہ، اس کی داڑھی سفید ہو گئی، جوانی اس میں گزر گئی، مگر محفل سماع کے جو شرائط ہے نا، زہر کا پیالہ پی لیں گا انہیں، مگر محفل سماع کی شرائط نہیں بتا پائیں گا انہیں۔ میرا چیلنج ہے، زہر کا پیالہ پینا منظور کر لیں گا، نہیں بھائی زہر کا پیالہ دے دو میں پی لوں گا، مگر محفل سماع کی شرائط مجھے نہیں پتا، تو آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے نا صاحب، تو پھر شرکت کیوں کر رہے؟ اگر دین اسلام کی روشنی میں اگر کوئی عمل آپ کے لیے جائز ہے تو بلا شک و شبہ آپ عمل کرو، خود نفسانی خواہشات کی آپ پیروی کیوں کر رہے صاحب؟ اور جس نے بھی اسے اپنے دین کے لیے اس طرح چن لیا کہ اس کی موجودگی ہی میں عبادت کرتا ہے، تو وہ حسرت و نقصان میں مبتلا ہوا، کیونکہ عاشق حقیقی اور عارف باللہ پر جب وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ حالت مدہوشی میں، محبت و عشق کی وادیوں میں اس طرح سرگرداں ہو جاتا ہے کہ اسے اس حالت پر ملامت نہیں کی جاتی بلکہ اس کی تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ اسے حاصل ہونے والی لذات انتہائی عمدہ و پاکیزہ ہوتی ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ عارف باللہ کے بارے میں، جس کے اوپر وجد طاری ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں آج کل کا سماع بلا شبہ حرام ہے، بلا شبہ کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ اس میں بے شمار برائیاں شامل ہو گئی ہیں، جیسے مردوں عورتوں کا اختلاط، میل جول، آمنا سامنا، اور عام لوگوں کا فضول کاموں میں مبتلا ہونا۔ لہذا حاکم پر لازم ہے کہ انہیں اس سے روکے، اور اس میں جو برائیوں کا جو کام جو اس میں شامل کر دیا گیا ہے، ایک کام کیا ہے؟ تالیاں بجانا، ڈول بجانا، طبلہ بجانا، یہ غیر شرعی کام ہے، حرام ہے یہ، ڈول بجانا اور طبلہ بجانا اور تالی بجانا۔ اور یہ کس کی مشابہت ہے تالی بجانا؟ عورت کی،
मुखन्नस की अलामत है। मुखन्नस बोले तो समझते ना, हिजड़े की। माज़अल्लाह आप मर्द है ना, नहीं कोई शक है आपको मर्द होने में, तो आप क्यों बजा रहे साहब? जिसको अगर शक व शुबा है वो बजाए, आपको तो अपनी मर्दानगी में कोई शक व शुबा नहीं है, तो आप क्यों ताली बजा रहे? गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जो महफिलें समा करते थे उसमें ताली बजाई जाती थी, उसमें ढोल बजाया जाता था। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो महफिलें समा करते थे उसमें ढोल बजाया जाता था, उसमें ताली बजाई जाती थी। ये गैर शरअ काम उसमें शामिल होते थे, तो आप क्यों करते साहब? नफ्स को लज्जत हासिल हो रही, मज़ा आ रहा, नफ्स की पैरवी हो रही, शरीयत की पैरवी हो रही, और आप किससे लज्जत हासिल कर रहे हैं? कलाम से नहीं, वो ढोल से। वो ढोल की जो लज्जत है ना, उसकी ठाप से लज्जत हासिल कर रहे। जो ठप्पू बोल के जो ढोल बजाता है उसकी लज्जत, जो उसकी आवाज़ है ना, उससे आप लज्जत हासिल कर रहे। उसमें एक कशिश है, और कुरान से साबित है कि जो म्यूज़िक है ना उसमें एक कशिश है, उसमें एक कुदरत है, उसमें एक ताकत है जो बंदे को अल्लाह की इताअत से, अल्लाह की फरमाबरदारी से और अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के कुर्ब से उसको दूर कर देती है। इंशाअल्लाह तबारक तआला कल मैं वो आयत भी पढ़ के बताऊँगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। और मुफस्सिरीन है, और मुफस्सिरीन में से कौन? सहाबा का कौल नकल करूँगा मैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का कौल नकल करूँगा कि इस हदीस की शरह में उन्होंने क्या कहा, इस हदीस की तफसीर, ये कुरान की आयत की तफसीर उन्होंने क्या बयान की, इंशाअल्लाह तबारक तआला वो बयान करूँगा मैं इंशाअल्लाह तबारक तआला। आजकल का समा बिला शुबा हराम है, क्योंकि इसमें बेशुमार बुराइयां शामिल हो गई हैं, जैसे मर्दों औरतों का इख्तिलात और आम लोगों का फजूल कामों में मुब्तला होना। लिहाजा हाकिम पर लाजिम है कि इन्हें इससे रोके। और हज़रत सैयदना काजी हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह भी जिक्र फरमाया कि जिसने हर महीने में, और से सुने आप, फिर से मैं आपको रिपीट करके सुना रहा हूँ, और हज़रत सैयदना काजी हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह भी जिक्र फरमाया कि जिसने हर महीने में कई बार समा की आदत बनाई वो फासिक हो गया। वो क्या हो गया? फासिक हो गया। जिसने हर महीने में कई मर्तबा समा करने की आदत बना ली, तो वो शख्स क्या हो गया? फासिक हो गया। फासिक हो गया। फासिक किसे कहते हैं? गुनाहगार हो गया, और उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। अगर शरीयत के मामले में अगर वो गवाही देगा तो उसकी गवाही भी मोतबर नहीं है, काबुल कबूल भी नहीं है, ऐसा फासिक हो गया। उसकी गवाही भी मरदूद है, उसकी गवाही भी क्या है? मरदूद है, काबिल कबूल नहीं है। और अगर महीने में एक बार की आदत बनाई तो फासिक हो। वो क्या है? फासिक है। और फासिक तो होगा, एक मरतबा अगर महीने में करेगा तो फासिक तो होगा, लेकिन उसकी गवाही मरदूद नहीं होगी। अगर शरीयत के मामले में गवाही देगा तो गवाह मान लिया जाएगा, उसकी गवाही को मोतबर माना जाएगा, गवाही उसकी कबूल की जाएगी। अगर महीने में एक मरतबा करेगा और महीने में अगर कई मरतबा करने की आदत बना लेगा तो वो क्या है? फासिक भी है, गुनाहगार भी है, और उसकी गवाही शरीयत के मामले में मोतबर नहीं है, वो मरदूद है। अल्लाह अकबर। देखिए बुजुर्गान दीन का महफिल समा के बारे में क्या नज़रिया है, और यहाँ पर क्या नज़रिया दिया जा रहा? एक तो उसको इबादत का दर्जा दिया जा रहा, अल्लाह के क़ुर्ब में पहुँचने का एक ज़रिया दिया जा रहा उसको, बिला शक व शुबा वो अल्लाह के क़ुर्ब में पहुँचने का एक ज़रिया है, मगर वो किसके लिए? खास के लिए। ज़ाहिद व आबिद, आरिफ बिल्लाह, उसके लिए है वो, अवामुन्नास के लिए थोड़ा ही है। ठेला बंडी ढकलने वाला कारोबारी आदमी जाके महफिल समा में बैठ जा रहा, उसके लिए महफिल समा हराम है। अवामुन्नास के लिए महफिल समा हराम है, और ऐसे लोगों को ही बुलाया जाता वहाँ पर कोई आलिम नहीं होता साहब, अवामुन्नास लोग ही रहते, कारोबारी लोग रहते, वहाँ पर कोई आलिम नहीं रहता, ना कोई जाहिद रहता, ना कोई आबिद रहता, ना कोई आरिफ बिल्लाह रहता, कोई नहीं रहता। पूरे दाढ़े मुंडे रहते वहाँ पे, पूरे दाढ़ी मुंडे। अगर मैं बाद में अगर शक व शुबा है जाकर आप तहकीक कर ले, महफिल समा जहाँ पर भी होता ना, जिनको ये बुखार चढ़ा हुआ रहता महफिल समा करने का, वहाँ पर जाकर देख ले आप, कितने बाशरा लोग नज़र आते आपको, नमाज के पाबंद नज़र आते, दाढ़ी वाले नज़र आते, पूरे दाढ़ी वाले मुंडे, दाढ़ी मुंडे लोग।
کیوں پیر و مرشد ان کو نہیں تبلیغ نہیں کی ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں سکھائی کیا؟ یہ فیض جاری نہیں ہوا آپ کے اوپر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کی اتباع کرنا یہ نہیں سکھایا آپ کے پیر و مرشد؟ پورے داڑھی منڈے وہاں پر، اکثر یہ داڑھی منڈوں کی رہتی ہے، ان کے لیے محفل سماع ہے ہی نہیں۔ جو فاسق ہو، فاسق معلن ہو، اعلانیہ طور پر گناہ کرتے ہوں، جو نماز نہیں پڑھتے، اور یہ بٹے باز قسم کے جو پیر اور مرشد رہتے نا، یہ دھندا چلاتے، کبھی نماز کی دعوت نہیں دیتے۔ یہ لوگ نماز کرنے ہوں گے جاؤ نماز پڑھو، نہیں صاحب، نماز کی معافی انہوں کرا لیتے ہیں، اور نظریہ یہ دیتے کہ بھائی ہمارے پیر و مرشد ہے نا معافی کرانے کے والے، ہم مرید اسی لیے ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کرائیں گے وہ، یہ نظریہ دیا جا رہا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ذہن بنایا جا رہا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ ہم کس لیے ہیں؟ ہم نظرانے کیوں بڑھ رہے تمہارے سے؟ نظرانے اس لیے تو لے رہے ہم کہ ہم ٹھیکہ لے لیے وہ چیز کا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ تمہاری مغفرت کریں گے۔ جس کی آخرت کا خود اس کے معاملے میں انہیں کچا ہے، اس کی نماز اپنی جگہ اس کی درست نہیں ہے، انہیں خود نماز نہیں پڑھتا، آپ کو کیا اللہ اس کے رسول کے قریب کریں گا وہ شخص؟ اتنا بھی عقل نہیں ہے لوگوں میں جو جا کے ایسے لوگوں کے، ارے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، وہاں پر ہی گدی پہ بیٹھے ہوئے انہیں، آپ کو ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا کہ اللہ اس کے رسول کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہوں؟ اپنے تو کب ہوش میں آئیں گے میرے بھائی؟ ابھی تو توبہ کرو، ابھی تو اس کا در چھوڑ دو، ابھی بھی باز نہیں آتے۔ ایسا کون سا وہ اندھی پٹی باندھ لیتے پتہ نہیں کہ مرتے دم تو اولو کے پیچھے چل گئے، ایسا ذہن بنا دیا جاتا، ایسا گمراہ کیا جاتا لوگوں کو۔ ان میں دیکھیے میں اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مریدوں کو تو نام بھی پتہ نہیں ہوں گا، جو ان پیری مریدی کرتے نا وہ لوگ تو نام سنے ہوں گے اور پہچانتے بھی ہوں گے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا پیروں میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں عوام الناس کے لیے حرام ہے محفل سماع، شرکت کریں گا تو گناہ گار ہے انہیں، اور جا رہے ہیں وہاں پہ روحانیت حاصل کرنے۔ نماز میں روحانیت نہیں مل رہی صاحب آپ کو؟ نعت کی محفل میں روحانیت نہیں مل رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی، سیرت بیان کی جا رہی، وہاں پر آپ کو نورانیت حاصل نہیں ہو رہی، روح کی غذا وہاں پر نہیں مل رہی آپ کو۔ میں جب یہ اعتراض کیا تو بندہ کیا بولنے لگا، آپ کو معلوم محفل سماع میں کیا کیا ملتا آپ کو، آ کر دیکھو ایک مرتبہ۔ اچھا ٹھیک ہے، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے پوچھا میں، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے ذرا یہ بتا دو۔ اتنا عرصہ دراز آپ جا کے پیری مریدی میں گزارے نا، کیا سکھائے آپ کے پیر صاحب؟ بنیاد بتاؤ، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ لاجواب ہو گیا بندہ۔ پلر آف اسلام، اسلام کی بنیاد کن چیز پر ہے؟ وہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے اصل ہے اسلام کی۔ پہلا کلمہ شہادت، دوسرا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ پلر ہے اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ نہیں پتا اس کو تو بولیے آپ کہ کتنا اسلام سے دور رکھیں، اسلام کی تعلیمات سے دور رکھیں۔ مرید ہو گیا، اتنا عرصہ گزر گیا، سیکھا کیا بھائی؟ کیا تبدیلی آئی تیرے اندر؟ نماز کا پابند ہوا، سنت کا پابند ہوا، دین کتنا سیکھا؟ فرض علوم تو سیکھ لیا، فرض علوم سیکھا، عقائد کی معلومات ہے دلائل کے ساتھ سیکھا، وہ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے وہاں پر، فرض علوم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو سیکھنا فرض تھا نا، فرض کو چھوڑ کے، واجب کو چھوڑ کے، سنت کو چھوڑ کے مستحب پکڑ لیا، فرض چھوڑا، واجب چھوڑا، سنت چھوڑا، سیدھا چوتھے درجے پہ پہنچ گیا صحابی نے، وہاں ڈبکی مارے نا۔ تو فرض کی معافی ہو گئی کیا؟ جو آپ کے اوپر واجب تھا اس کی معافی ہو گئی، یہ سنت پر جو عمل کرنا تھا اس کی معافی ہو گئی، تو جا کے آپ مستحب کو پکڑ لیے، اور اس کو کوئی بزرگ اس کو عبادت قرار دیے ہی نہیں۔ وہ اگر یہ چیز کو ثابت کر دے نا، کسی بزرگ نے محفل سماع کو عبادت لکھا، کل سے میں آپ کی غلامی کر لیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ کیا ہے؟ مباح و مستحب ہے، بس شرائط اگر پائے جائے تو، اس سے بڑھ کے کوئی درجہ نہیں ہے۔ مگر لوگوں کو ذہن ایسا دیتے کہ بھائی یہی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو سب نامکمل ہے۔ نماز نہ پڑھے، محفل سماع میں شرکت کر لو، اس کے طفیل اللہ بخش دے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔
ایسا ذہن دیا جا رہا ہے، ایسا ذہن بنایا جا رہا ہے لوگوں کا۔ اب دیکھیے آپ، تو یہ میں نے آپ کو بتایا، اگر مہینے میں ایک مرتبہ کرے گا تو فاسق ہوگا، اور مہینے میں کئی مرتبہ کرے گا، اس کی عادت بنا لے گا تو فاسق بھی ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ فاسق کا مطلب جا کے پوچھ لو اس سے، فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کی بھی دو قسمیں ہیں، اگر نہیں معلوم تو پوچھو، میں ہی بتاؤں گا۔ فاسق معلن، فاسق غیر معلن۔ ان کی حضرت یہ بھی نہیں بتایا ہم نے، ہمارے حضرت بتائے صاحب، سکھائے ہمارے کو، اور یہ فیض ہے۔ اور تم کیا فیض حاصل کرے یہ بتاؤ۔ فرض علوم ہم سب سے پہلے یہ سیکھے، تم کیا کرے؟ مستحب پر چلے گئے، اور وہ شرائط بھی تم کو نہیں پتہ۔ تو کیسی بد نصیبی ہے، کیسی جہالت ہے جو فرض علوم کو چھوڑ کے سیدھا مستحب کن چلے گئے۔ اور کئی مرتبہ مہینے میں اگر عادت بنا لے گا تو فاسق بھی ہے، اور اس کی شہادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ گواہی دے گا تو اس کی گواہی بھی کیا ہے؟ مردود ہے، رد ہے، گواہ بھی نہیں بن سکتا ایسا شخص۔ سما کی چند صورتیں ہیں، اب کس کا قول پیش کر رہے ہیں معلوم؟ حجت الاسلام امام غزالی، المتوفا 505 ہجری۔ کب کے بزرگ ہیں صاحب؟ 505 ہجری کے یہ بزرگ ہے۔ المتوفا 505 ہجری، اس زمانے کے یہ بزرگ ہے، 505 ہجری کے۔ کون؟ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفا 505 ہجری، فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الشافعی، شافعی مذہب کے بہت بڑے امام اور اپنے وقت کے مجتہد، اپنے وقت کے بہت بڑے مجتہد گزرے۔ سما کی 3 صورتیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محفل سماع کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یا تو یہ محمود یعنی پسندیدہ ہے، یا تو یہ محمود ہے یعنی پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، یا تو یہ محمود یعنی پسندیدہ ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ جس پر محبت الہی اور اس کی ملاقات کے شوق کا غلبہ ہو، محبت الہی کا غلبہ ہو اور اللہ کی ملاقات کا جس کو شوق ہو، اس پر سماع کے ذریعے کشف و کرامات کا، کشف و کرامات کے احوال ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس پر کشف یعنی کہ ایسے امور اس پر ظاہر ہوتے ہیں جو عام بندہ جس کو دیکھ نہیں پاتا، اس پر کشف ہوتا ہے، صاحب کشف بن جاتا ہے وہ شخص، غیبی امور اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں، جنت و دوزخ کے معاملات اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں، جنت و دوزخ کے نظارات کرتا ہو، سامنے پیش کر دی جاتی، فرشتوں کو دیکھتا ہے وہ، جنات کو دیکھتا ہے وہ، غیبی جو مخلوق ہے اس کو دیکھنے لگتا ہے وہ دیکھتا ہے جو عام مخلوق اس کو دیکھ نہیں پاتی، وہ چیزوں کو وہ دیکھ، اللہ تبارک تعالیٰ عجائبات جو پردہ ہے وہ عجائبات کے پردہ اس سے ہٹا لیتا ہے۔ آپ کے ساتھ ہو رہا صاحب یہ محفل سما میں جانے والا حضرت پیر و مرشد صاحب، حال آیا آپ کو، کشف کس کو کہتے صاحب؟ حال کی کیفیت بیان کرے، کشف کی کیفیت بیان کرے، کشف میں بندہ کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کیا عطائیں عطا کرتا ہے ذرا بیان کرے، کیا کیا نظارات آپ نے دیکھے، کن کن غیبی امور سے پردے ہٹا دیے گئے اور ان چیزوں کے آپ نے نظارات کر لیے، بتائیں ذرا اپنے متبعین کو، کبھی ذکر بھی نہیں ہوتا اس کا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سما کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یا تو یہ محمود یعنی پسندیدہ ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ جس پر محبت الہی اور
اس کی ملاقات کے شوق کا غلبہ ہو، پریشر ہو، غلبہ ہو محبت الہی کا، اس پر سماع کے ذریعے کشف و کرامات کے احوال ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، یا پھر مباح ہے، یا پھر مباح ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے جائز عشق کرے یا سماع کے سبب اس پر محبت الہی غالب آئے، نہ کہ نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے مباح ہے۔ نمبر 3، یا پھر یہ حرام ہے، یا پھر یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرام کس کے لیے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ سماع کے باعث کسی شخص پر حرام چیزوں کی محبت غالب آ جائے، حرام چیزوں کی محبت غالب آ جائے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ محفل سماع حرام ہے۔ آپ کے اوپر کیا چیزیں غالب آ جائے صاحب؟ محفل سماع آپ کیے اور محفل سماع میں جو شرکت کیے، کیا تبدیلی آئی صاحب وہاں سے؟ محفل سماع کے بعد نماز کے پابند بنے، سنتوں کے پابند بنے، گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، علم میں فرض علوم حاصل کرے، اس کی توفیق حاصل ہوئی، تو کیا تبدیلی آئی صاحب؟ محفل سماع سے کیا تبدیلی آئی؟ کچھ بھی نہیں آئی۔ تو جانا نہ جانا یکساں ہوا، تو کیا فائدہ ہوا جانے میں، شرکت؟ وہ بندہ میرے سے کیا کہنے لگا معلوم؟ ہمارے حضرت ہم کو سکھائے، بعض علوم ایسے ہوتے ہیں، بعض علوم ایسے ہوتے ہیں وہ راز ہوتے ہیں، کسی کو وہ راز بتائے نہیں جاتے، وہ علم کسی کو بانٹا نہیں جاتا۔ بولا مثال کے طور پر ذرا ذکر تو کرو، وہ کون سا علم ہے جو بانٹا نہیں جاتا، جو اس علم کو ظاہر نہیں کیا جاتا؟ بٹے باز۔ وہ کون سا علم ہے جو بانٹا نہیں جاتا، جس کا اظہار نہیں کیا جاتا؟ مثال کے طور پہ مثال پیش کرو، بولا میں مثال دینے بھی نہیں آ رہا اس کو۔ اس کے حضرت بولے مان لیا بندہ، ایسی کیسی تقلید کر رہا، اندھی تقلید، ایسا کہتے تیرے عقل پہ پردے پڑ گئے، جو کہا جا رہا ہے اس کو مان لے رہا۔ اور میں بولا مثال کے طور پر وہ کون سا علم ہے جو بھائی جو بانٹنا نہیں ہے، جس کو راز میں رکھنا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ سب سے بڑا راز تو اللہ تھا، اللہ نے اپنے آپ کو ہی ظاہر کر دیا نبی کے ذریعے، اس سے بڑا راز کیا ہے جس کو ظاہر کرنا نہیں ہے؟ ذرا بتاؤ، ذرا مثال کے طور پہ بولا۔ اور جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مثال بھی ظاہر کر رہا ہوں، مثال بھی بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر یہ مثال، وہ مثال، دلیل کے طور پہ مثالیں بھی دے رہا ہوں، اور آپ جو میرے کو دلیل دے رہے ہیں اس کی مثال بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ علم ایسا علم ہے، وہ علم ہے جو ظاہر نہیں کرنا ہے، آپ کو خود نہیں معلوم وہ علم کون سا ہے؟ کون سا علم ہے بھائی وہ جو ظاہر نہیں کرنا ہے، جو پوشیدہ چھپا کر رکھنا ہے، جو ایک راز ہے؟ نہیں، وہ ایک علم ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ بندوں کو دیتا، ڈائریکٹ۔ میں بولا وہ اشارہ میں سمجھ گیا، مگر وہ علم کو کیا کہتے پوچھا میں نے، وہ علم کو کیا کہتے؟ وہ علم کا نام کیا ہے؟ وہ علم کا نام کیا ہے؟ پریشان مت ہو، میں آپ کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، آپ کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا، آپ صرف اشارہ کریں، وہ علم کا نام میں بتا دوں، علم لدنی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم لدنی کہتے ہیں اس کو۔ مرید وہاں بنے، علم میرے سے سیکھو آ کے۔ کیوں؟ ہم جہاں سے علم سیکھے نا، ہمارا پیر کامل ہے، اس لیے یہ فیض جاری ہے، اس لیے یہ فیض ملا ہم کو۔ جو آپ یہ ہمارے سے گفتگو سن رہے ہیں نا، یہ ہمارے پیر و مرشد کا فیض ہے، یہ علم ہم کو عطا کیا ہے ہمارے پیر و مرشد، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آپ کے اوپر کیا فیض جاری ہوا صاحب؟ کیا سیکھے آپ؟ جاہل تھے، جاہل ہی رہے۔ کیا علم سکھایا آپ کو؟ نماز پڑھتے آپ، نماز کے فرائض سکھائے آپ کو، نماز کے شرائط سکھائے آپ کو، نماز کے مفسدات سکھائے آپ کو، نماز کیسے ٹوٹ جاتی ہے وہ سکھائے آپ کو، فرض علوم سکھائے۔ کیا فیض جاری ہوا؟ کیا فیض حاصل کرے؟ منہ بند ہو گیا بندے کا۔ بولا 1 سال کا وقت دے رہا ہوں، ایک سوال کر رہا ہوں میں آپ سے، 1 سال کا وقت، اور میرے ساتھ جو بچے بیٹھتے نا، یہ بھی میں بولا، میرے ساتھ جو بچے بیٹھتے نا، کل کے دن آ کے اگر میں ٹھہرا کر دیا نا، وہ چیز کا جواب دے دیتے بچے کو۔ کیوں؟ ہم تربیت کریں وہ بچوں کی وجہ سے۔ اور میں آپ کو 1 سال کا ٹائم دے رہا ہوں سوال کر کے، آپ جس کے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے نا، اس کے لیے یہ سوال موت ہے،
اور وہ جانتا بھی ہوگا تو وہ جواب نہیں دے گا آپ کو. کیوں؟ وہ جواب دے گا تو اس کی پول کھل جائے گی. وہ سوال کیا ہے؟ پیر کے شرائط بیان کرو بولو. پیر کے کیا شرائط ہے، کتنے شرائط ہیں، وہ شرائط بیان کرو بولو. وہ بٹے باز پیر کو اگر وہ شرائط اگر بتا دیا نا انصافی سے، انہیں خود ظاہر ہو جاتا کہ انہیں ڈھونگی ہے، خود ظاہر ہو جاتا ہوں. تو کبھی بھی انہیں وہ چیز کو، وہ علم کو ظاہر نہیں کرے گا، وہ علم کو ظاہر نہیں کرے گا، وہ علم کو نہیں بانٹے گا، وہ علم کو لوگوں پر ظاہر ہونے نہیں دیں گا، علم کے قریب ہی نہیں آنے دیں گا، ہمیشہ جاہل رکھیں گا. بٹے باز جو قسم کا، جو دبے قسم کا جو پیر رہتا نا، اپنے متبعین کو ہمیشہ وہ جاہل رکھتا. سالوں سال دیکھ لو آپ، سالوں سال اس کی زندگی گزر جائیں گی، اتنے سال سے مریدین ہے، اس سے آپ بیسک کوشچن پوچھ لو، آپ کو نماز سے متعلق، وضو کے متعلق، غسل جنابت کے متعلق، نماز جنازے کے متعلق جواب نہیں دے پاتا ہوں. سال کس میں گزارا بھائی؟ کسی کے 20 سال گزر گئے، کسی کے 10 سال گزر گئے. کیا حاصل کیا پھر آپ؟ یہاں پر آ کر ہمارے جو ساتھ میں ہمارے جو بچے بیٹھے، 1 مہینے سے جو بیٹھ رہے، شروع سے ہم ان کے اوپر فرض علوم سکھانے کی محنت شروع کر دیے. اگر نہیں سیکھا تو بندہ گناہ گار ہوگا. آپ کے پیر و مرشد یہ بتائے آپ کو، یہ علم فرض ہے سیکھنا. اگر نہیں سیکھیں گے تو آپ وقتاً فوقتاً جیسا وقت گزرتے جائیں گے، آپ گناہ گار ہوتے جائیں گے، نام اعمال میں آپ کے گناہ لکھا جاتا رہے گا. یہ چیز سکھائے آپ کو؟ نہیں سیکھا. تو آپ ہوش کے ناخن لیں اور سچے دل سے توبہ کریں، اور ایسے جاہل پیروں کی آستانی کو چھوڑیں اور پیلے کامل کی تلاش شروع کریں، اور اس کا علم سیکھیں کہ کیسے پیر کے ہاتھ پر ہم کو بیعت ہونا، اس کے شرائط کیا ہے. اگر وہ شرائط پائے گئے تو بلا شک و شبہ اس کے ہاتھ پر آپ اپنا ہاتھ دیں اور دیکھیں پھر کیسے آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. آپ کی دنیا میں بھی اس کی برکت ظاہر ہوں گی، اور آپ کی روحانی بھی ترقی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی روحانی بھی ترقی ہوں گی. روحانی ترقی کیسی ہوں گی؟ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا، آپ کے عمل میں بہتری آئے گی، گناہ کی توبہ کی توفیق آپ کی نصیب ہوں گی، گناہوں سے نفرت آپ کو ہوں گی، گناہوں سے نفرت کریں گے آپ، اور نیکیوں سے محبت کریں گے. یہ کیفیت آپ کے اندر آ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں فیض. وہاں دیکھے تو بندہ لگا ہوا ہی اسی میں، گناہوں میں. نماز ہو رہی صاحب، اذان ہو رہی صاحب، اذان کا احترام کرو صاحب، دنیا میں ہی لگے ہوئے. اذان کا جواب دو صاحب، اپنی گفتگو کو روکو صاحب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب اذان ہو تو اس کو غور سے سنو اور اس کا جواب دو، اور ہر کلمے کے بدلے میں 1 لاکھ نیکی عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے دگنا 2 لاکھ نیکی. کل کتنے کلمات ہیں اذان میں؟ 15 لاکھ نیکی. بیٹھے بٹھائے کتنے لاکھ نیکی مل رہی ہے آپ کو اذان کا جواب دیے تو؟ 15 لاکھ نیکی. اور اذان کے وقت جو دنیاوی گفتگو کرے گا تو علماء کیا فرماتے ہیں؟ تو ایسے شخص کے بارے میں خوف ہے مرتے وقت ایمان اس کا برباد ہو جائے، اس کا ایمان برباد ہونے کا شدید خوف ہے. جو اذان کے وقت دنیاوی گفتگو کرتا ہے، ایمان اس کا برباد ہونے کا، نزا کے وقت ایمان برباد ہونے کا شدید خوف ہے جو اذان کے وقت دنیاوی گفتگو کرتا ہے. پھر بھی اذان کا احترام نہیں کرتے، اذان کے وقت گفتگو کرتے. تو چاہیے کہ اذان کا ادب و احترام کرے. ایک لکڑ آ رہا تھا، تو دوسری طرف میں موضوع کی طرف چلے جا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ موضوع بہت طویل ہے، تو انشاءاللہ تبارک ایک میں واقعہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد یہ سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. محفل سما اور یہ بٹے باز قسم کے یہ پیر و مرشد، تو عوام کو ان سے ہم کو بچانا ہے، ان کے عوام کی ایمان کی حفاظت کرنا ہے ایسے لوگوں سے بچا کر. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اذان کی فضیلت پر ایک لکڑہارا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں بیان کیے. ایک لکڑہارا تھا، لکڑہارا یعنی لکڑیاں کاٹنے والا، اس کو لکڑہارا کہتے. تو اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی اہلیہ نے، تو اس کے بستی والوں نے، اہل محلہ نے اس کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا کہ وہ جنت میں سفید لباس پہن کر ٹہل رہا ہے. تو بظاہر اس کا کوئی ایسا عمل ہی نہیں تھا. تو ان لوگوں نے اس کی اچھی حالت میں دیکھ کر تعجب کیے کہ ایسا اس کا کون سا عمل ہے جس کو ہم نے اس کو جنت میں اتنی اچھی حالت میں دیکھا. ایسا کون سا عمل تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، جس کی بنا پر ہم نے اس کو اتنی اچھی حالت میں دیکھا. تو اس کی اہلیہ کے پاس گئے، بیوہ کے پاس گئے، جا کر پوچھے کہ سچ سچ بتاؤ، ہم نے اس کو
آپ کے شوہر کو، جو سابقہ شوہر تھا جس کی آپ بیوہ ہیں، اس کو ہم نے اچھی حالت میں دیکھا، جنت میں سفید لباس پہن کر وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، تو سچ سچ بتاؤ اس کا کیا عمل تھا؟ تو اس کی اہلیہ نے کہا، اس کی بیوہ نے کہا اس کا کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں ہے جس کا میں تذکرہ کروں، مگر ایک عمل ایسا ہے جو قابل توجہ ہے، جس کو میں نے نوٹس کیا ہے، جو بارہا میں نے دیکھا ہے۔ وہ عمل کیا؟ جب کبھی اذان ہوتی تھی وہ اپنے تمام کام کو روک دیتا تھا اور اذان کا ادب و احترام کرتے ہوئے اذان کا جواب دیتا تھا، اذان کا جواب دیتا تھا۔ شاید یہی عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اذان کے جواب دینے کی، ہم نفع اٹھاتے صاحب اس سے، فضیلت سنتے مگر عمل کہاں رہا؟ عمل ہو رہا صاحب، عمل ہو رہا صاحب، اللہ کا فضل ہے جو عمل کر رہے، مگر جو نہیں کر رہے، اگر دنیاوی گفتگو میں مبتلا رہیں گے تو قریب ہے، ان پر اندیشہ ہے، شدید اندیشہ ہے، اس بات کا خوف ہے کہیں نزاع کے وقت ان کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے، ان کا ایمان برباد نہ ہو جائے، شدید خوف ہے ایسے شخص کے اوپر جو دنیاوی گفتگو کرتا ہے اذان کے دوران۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میری گفتگو کو میں یہاں پر مکمل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے التجا ہے، ان سے ہماری گزارش ہے کہ ہم اس کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل بھی ہم اس کو لے کر آئیں گے، تو آپ خود اس کی گواہی دیں گے کہ اس بیان سے آپ کو بہت نفع حاصل ہوا ہوگا، بہت معلومات حاصل ہوئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ اس پر خود عمل کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں اور اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار کریں کہ ہمارا جو بیان ہے اور ہماری جو ہم نے چھوٹی کوشش کی ہے، تو ہم کو آپ اپنی دعاؤں سے ہم کو نوازا کریں، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے ہماری اس کوششوں کو، ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔